کسی انسان کی سفارش کرنا، گویا کہ یہ عمل ہمارے معاشرے میں معیوب بن چکا ہے۔ سفارش، پرچی ایک گالی اور ایک عیب بن چکا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی سفارش کے بارے میں ہے، اور دنیا میں سفارش کے بارے میں ہے، دنیاوی مقاصد کے سفارش کے بارے میں ہے۔ جب اس کی آپ تفسیر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنا، کہ جو انسان اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شفاعت حسنہ ہو، سفارش ایسی ہو جو شریعت میں کرنا جائز ہے، جسے شفاعت حسنہ کہتے ہیں۔ یکن لہ نصیب منہا، ایک عام ضابطہ اللہ نے فرما دیا کہ کام کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سفارش کرنے والے کے لیے اس کے ثواب میں حصہ ہے، اس عمل میں حصہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا سبب بن رہا ہے، اس نیک عمل کا، اس کام کے نکلنے کا ذریعہ بنا ہے، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی سفارش کی ہے، تو یکن لہ نصیب منہا، اس کا ثواب میں حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، جب بھی کوئی صحابی آ جاتا، اکثر اوقات آ کر کے وہ طلب اپنی بیان کرتا، مختلف صحابی اپنے مختلف گفتگو، مختلف ضروریات لے کے اللہ کے رسول کے پاس آتے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کیا ہے، تو اس کی طلب پوری کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول متوجہ ہوتے موجود لوگوں کی طرف اور یوں فرماتے اشفعوا، اے لوگو اس کی سفارش کرو، فتوجروا، اسی لیے کہ تم سفارش کرو گے تو فتوجروا، تمہیں اس پر ثواب ملے گا، تمہارے نیک اعمال ملیں گے، یہ عبادت کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دے دوں، یہ موقع اللہ نے تمہیں عنایت کر دیا ہے اپنے اس بھائی کے لیے، اشفعوا، تم سفارش کرو، حکم دیا کرتے تھے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے، سفارش کرو اس کی۔ پھر سفارش کے بعد آگے اللہ کے رسول نے جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حق ہی کروائے گا، تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط کام میں کر نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ تم سفارش ضرور کر دو۔ اور محدثین نے کہا یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ سفارش کر دیا کریں، آگے کام ہو یا نہ ہو آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، اور بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کے کام کی فکر کرتا ہے، اس میں مصروف ہوتا ہے، اس کی فکر میں وقت لگاتا ہے، کسی کے یہاں چل کے جاتا ہے، کسی کو فون کرتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، فکر لگاتا ہے، تو جتنا وقت وہ اپنے مسلمان بھائی کے کام کو دیتا ہے، اللہ اتنا ہی وقت اس کا کام بنانے میں صرف کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عمل چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں، سفارش کرنے میں کیا لگتا ہے، کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی وقت نہیں ضائع ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی، اور جو محنت کر کے یہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے ان کے اوپر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے میری بھتیجی کا ایک مسئلہ پھنس گیا، امتحان کا مسئلہ تھا، وہ ایفیلیشن کے لیے وہ کاغذات دیے ہوئے تھے، وہ لیٹ ملنے تھے، اس کی تاریخ جا رہی تھی، ایک واسطے سے ایک شخص کے پاس میں گیا، وہ ریٹائر آفیسر تھے، بیماری کے عالم میں ووٹ کر میرے ساتھ چلے اس آفس میں، اور ان کے جانے سے میرا کام ہو گیا۔
1 گھنٹہ ان کا لگا، مگر وہ آج بھی مجھے یاد آتے ہیں. جب بھی میں اپنی ان بھتیجی کو پڑھتے دیکھتا ہوں تو انہیں دعا ضرور کرتا ہوں. چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے. کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک واقعہ حدیث میں عجیب و غریب ملتا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا غلام تھیں. اسی غلامی کے عالم میں ان نکاح میں تھی حضرت مغیث کے، وہ بھی غلام تھے. حضرت عائشہ کی یہ باندی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آزاد کر دیا، آزاد کر دیا. اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب دو غلام آپس میں نکاح کے تعلق میں ہوں، جب آزاد ہو جائے عورت تو اسے اختیار ملتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہو گئی، شوہر غلام ہے، اسے اختیار ملتا ہے. چاہے تو وہ اس نکاح کو برقرار رکھے، چاہے تو اسے آزاد ہو جائے. اب کسی آزاد سے نکاح کرے تو انہیں بھی اختیار ملا. حضرت بریرہ کو جب اختیار ملا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جدائی کرنی ہے، حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہنا. حضرت مغیث ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ پیچھے پیچھے جاتے اور روتے رہتے تھے، آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھتے تو اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ عجیب معاملہ ہے، مغیث کی محبت بھی عجیب ہے، بریرہ کا بغض بھی عجیب ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے، حالانکہ دنیاوی معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، خود چل کر کے تشریف لے گئے اور جا کر کے مغیث کی سفارش کی. عمل ہے، اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو اہمیت دیتے ہیں اور کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ وہ کتنا بڑا عمل ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ حصہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، یہ اس بات کو ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جیسا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ لوگوں تمہیں دنیا میں نیک اعمال کی طلب میں رہنا ہے. جہاں تمہیں نیکی ملے، جس حیثیت میں ملے، اس کی قدر کرو اور اسے اپنے نامہ اعمال میں داخل کر لو. مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.